من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنا ایک پروگرام لے کر جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ویرودھ۔ اس بار پھر ہم وعدے کے مطابق اسٹوڈیو میں حاضر ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں شیخ صاحب نے ہمارے سبھی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ اسلام کے سبھی ارکان امن کی حمایت کرتے ہیں، اور شیخ صاحب اسی کے تعلق سے میرا اگلا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے یا اسلام پر یہ الزام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مشرکینوں کو، کافروں کو مار دینا چاہتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارنے کے لیے نہیں، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کو بچانے کے لیے آئے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث نمبر 6613 کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو علی المشرکین، آپ مشرکین پر بددعا دے دیجئے تاکہ مشرکین ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور مشرکوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے تو پھر فتح مکہ کے موقع پر پورا موقع تھا کہ ہاتھ میں تلواریں تھی، جاباز صحابہ کرام تھے، ایک اشارے پر قتل کر سکتے تھے۔ اگر اس وقت پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا حکم دیتے تو دنیا کی کوئی عدالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو غلط بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا جنہوں نے کھلواڑ کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، مسلسل 21 سال جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلے کے طور پر بھی اگر ان کا قتل کا اعلان کر دیتے، اور وہ خود بھی اعتراف کر رہے تھے کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو طاقت ملی تو آپ نے کیا کہا؟ کہا اذهبوا فانتم الطلقاء۔ صحیح بخاری کی جو شرح فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پورا واقعہ تاریخی روایتوں کی روشنی میں ثابت کیا ہے، اور تاریخی اعتبار سے علماء کرام نے کہا ہے کہ وہ مشہور واقعات جس کی سند ضعیف حدیثوں کے اندر جتنا باریکی سے تولا جاتا ہے، تاریخی روایتیں اگر مشہور ہو جائیں، قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکراؤ میں نہیں آتی ہیں، تو ایسے تاریخی روایتوں کو اگر معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو یقیناً بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے معافی کا اعلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ اگر سب کو قتل کر دے، مشرکین کو، نہ ماننے والوں کو، یا زبردستی کرے، تو طائف کے وقت پر بڑا اچھا موقع تھا۔ فرشتے نے آ کر آفر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس اشارہ کر دیجئے، میں یہ طائف کے لوگوں کو، انہوں نے آپ پر پتھر مارے، پتھر مارنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون اتنا بہا کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ کیا بنیاد پر انہوں نے مارا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین چھین لی تھی کیا؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اورینٹلسٹ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پوری زندگی پڑھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا خلاصہ یہ نکلا کہ وہ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو خون میں نہا رہے ہیں، سامنے والے پتھر مار رہے ہیں، لیکن فرشتہ آ کر آفر دے تو آپ آفر کو یوز نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو بدلے میں مار دو، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسوں کو لائے گا جو ایک اللہ کی بات کریں گے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے خون کی اپنے زخم کی خاطر یا اس کی فکر کرتے ہوئے سامنے والے کو نظر انداز نہیں کر رہے. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے، اگر اس پر بھی ہم غور کریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5957 کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلی و مثلکم، میری اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہے، انا آخذ بحجزکم، میں تمہارے پہلوؤں کو پکڑ پکڑ کر کیا کر رہا ہوں، کھینچ رہا ہوں، اور تمہارا کام کیا ہے، تم پتنگوں کی طرح گویا کہ آگ کی طرف جا رہے ہو. میں کیا کر رہا ہوں، انا آخذ بحجزکم عن النار، آگ سے بچانے کے لیے میں آیا ہوں. اور تمہاری مثال یہ ہے کہ تم اندھے بہرے ہو کر اس قرآن سے حدیث سے دور ہو کر تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو. حلم عن النار، حلم عن النار، تم جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، ہٹ جاؤ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، یہ حدیث ہے، یہ قول، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یہ فتح مکہ کی معافی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف کے اندر کردار تھا، معافی کا اعلان تھا. یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتلا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، بردباری، غصہ پی جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کی یہ صفتیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچ ارشاد فرمایا ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کو لعنت والا یا قتل کرنا یہ آپ کا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد تو یہ ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا، دنیا کی تباہی سے بچانا. وہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. شیخ صاحب ابھی جیسے آپ نے بتایا فتح مکہ کے بارے میں، اسی سے متعلق میرا اگلا سوال ہے کہ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. صلح حدیبیہ کیا ہے اور اس وقت اصل میں کیا ہوا تھا اس میں؟ صلح حدیبیہ دراصل ایک امن کا پیغام. صلح حدیبیہ دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ ہے. صلح حدیبیہ صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے دہشت گردی کے خاتمے کا اعلان ہے. صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلح کرنا، سمجھوتا کرنا. لیکن سمجھوتا عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہوتا. عقیدے میں آپ کہیں گے لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. اس کے باوجود بھی یعنی عقیدے میں اتنے زیادہ واضح الفاظ کہنے کے باوجود کیا دنیاوی اعتبار سے ہم اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں. اسی لیے اسلام میں صلح کا سسٹم بھی ہے، اسلام میں معاہدے کا سسٹم ہے، اسلام میں مستأمن یعنی امن مانگنے والے کو امن دینے کا سسٹم ہے، اسلام میں عہد و پیمان کا سسٹم ہے. عہد و پیمان کیا ہے؟ عہد و پیمان جیسے آپس میں ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس کے ایگریمنٹس کو پورا کیا کرو. یعنی ایک مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے، ایگریمنٹس کو توڑتا نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 30 سے لے کر 36 کے درمیان وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو کیونکہ قیامت میں جو عہد ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بہرحال صلح کا سسٹم ہے، معاہدے کا سسٹم ہے، عہد و پیمان کا سسٹم ہے. تو یہ جو صلح ہے، صلح حدیبیہ، دراصل یہ واقعہ جو ہے اس وقت پیش آیا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس اچھی خاصی طاقت موجود تھی. اس کے باوجود بھی جب اس زمانے کے نافرمانوں نے اور اپوز کرنے والے اس زمانے کے جو دشمن تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو مکے سے ان کے اپنے گھروں سے نکال دیا تھا اور وہ جا کر مدینہ میں رہ رہے تھے. مدینے میں جا کر وہ سکون سے رہ رہے تھے تو اس زمانے کے دشمنوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگا. إنما قتل الناس جميعا، عہد کو پورا کرو کیونکہ قیامت میں جو عہد ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بہرحال صلح کا سسٹم ہے، معاہدے کا سسٹم ہے، عہد و پیمان کا سسٹم ہے. تو یہ جو صلح ہے، صلح حدیبیہ، دراصل یہ واقعہ جو ہے اس وقت پیش آیا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس اچھی خاصی طاقت موجود تھی. اس کے باوجود بھی جب اس زمانے کے نافرمانوں نے
اور اپوز کرنے والے اس زمانے کے جو دشمن تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو مکے سے ان کے اپنے گھروں سے نکال دیا تھا، اور وہ جا کر مدینہ میں رہ رہے تھے. مدینے میں جا کر وہ سکون سے رہ رہے تھے تو اس زمانے کے دشمنوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگا. کن لوگوں کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا؟ جو کفار قریش تھے، جو کافر تھے اس زمانے میں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکے سے نکال دیا تھا. ایک آدمی کو اپنے وطن چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، لیکن وہ مکے کو چھوڑتے اور مدینہ چلے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام وہاں جا کر پھر مدینے کے اندر اچھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ کفار قریش کو جو مکے کے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ امن بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا. حسد چونکہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سکون میں رہے، تو وہ مکے سے مدینے کے اوپر اٹیک کی پلاننگ کر رہے تھے، بلکہ اس کے لیے وہ پیسہ جمع کر رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں مل رہی تھی اور کئی مرتبہ انہوں نے اٹیک کیا بھی. جنگ احد کا واقعہ لے لیں گے اگر آپ، اسی طریقے سے جنگ احزاب کا اگر واقعہ لے لیں گے، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا باقاعدہ. تو جنگ احد جو ہے اس کا ذکر اب تھوڑا سا کریں گے یہاں پر؟ ہاں بالکل. تفصیل سے. تو جنگ احد میں یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ کفار قریش یہ آ رہے ہیں، کیونکہ جنگ بدر میں وہ لوگ ہار چکے تھے، تو ان کو عجیب لگا کہ جنگ بدر میں ہم کیسے ہار گئے جبکہ ہمارے پاس تعداد بہت زیادہ تھی. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ جنگ احد، یعنی احد ایک پہاڑ ہے جو تقریباً 7 کلومیٹر جتنی دور پایا جاتا، اتنا لمبا پہاڑ پایا جاتا مدینہ میں. اگر آپ مسجد نبوی میں ٹھہر کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پورا پہاڑ نظر آئے گا، یعنی قبلہ جس سائٹ پر ہے اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ آپ کو جبل احد ملے گا. جبل مانے پہاڑ، احد کا پہاڑ ملے گا آپ کو جو 7 کلومیٹر پر ہے. اتنا بڑا جو پہاڑ تھا اس کے سامنے ایک چھوٹا سا اور ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے درمیان میں تھوڑا سا راستہ ہے. تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فوج بنا کر ٹھہرتے. جب ان کو پتا چلتا ہے کہ مکے سے وہ پلاننگ کر کے آئے ہیں تاکہ مدینہ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گروہ تھا اس کو ختم کر دیں. جب وہ غلط نیت لے کر آئے تھے تو اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے احد پہاڑ کی طرف پیٹ کرتے ہوئے مقابلے کے لیے تیاری کی. اور آج کے دور میں جو یمبو کا ایریا پایا جاتا ہے، مکہ سے یمبو ہوتے ہوئے انہوں نے جب داخلہ لیا تو سیدھا وہ احد پہاڑ کے بالکل سامنے وہ ٹھہرے ہوئے، یعنی پیٹ کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پیٹ کے پیچھے احد ہے، کفار قریش کے چہرے کے سامنے احد کا پہاڑ ہے، اور درمیان میں ایک جبل رومات، یعنی کہ جہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام سے کہہ دیا کہ آپ کا کام یہاں پر بہرحال ٹھہرنا ہے. تو ایک لمبا واقعہ ہے، اس میں سبق یہ ہے کہ وقتیہ طور پر صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دشواری پیش آئی، کیونکہ کفار قریش نے حملہ کرنے کی اس طریقے سے کوشش کی اور بھاری تعداد میں تھے، تعداد بھی بھاری تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسٹرکشن دیے تھے کچھ صحابہ کرام سے وہ فالو نہیں ہو سکے برابر. تو وقتیہ طور پر اس کی وجہ سے تھوڑا سا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کی تھوڑی سی دشواری پیش آئی، لیکن فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس چیز کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور پھر اس کے بعد پاورفل جب وار کیا تو وہ واپس بھاگ گئے. کیونکہ کسی بھی جنگ کے جیتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد وہ جنگ جیتنے والا وہاں پر کئی دن تک ٹھہرا ہوا رہتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ دیکھو میں ٹھہرا ہوا ہوں، مجھے کوئی ہٹا نہیں سک رہا. ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ جیسے ہی تھوڑی سی دشواری پیدا ہوئی اس کے بعد فوراً وہ لوگ بھاگ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سب نے اپنے آپ کو واپس انہوں نے کنٹرول میں لیا. تھوڑا سا نقصان ہوا اگرچہ کہ، لیکن اس نقصان کو فوراً انہوں نے کنٹرول میں لیا. اتنا موقع نہیں دیا سامنے والے کو کہ پوری طریقے سے فتح یابی ہو جائے. تو بہرحال یہ جنگ احد میں اتنی تکلیف یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے خون نکلا، آپ کے گالے مبارک سے خون نکلا. اتنی تکلیف تو ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ مرحلہ بھی ہوا. پھر اس کے بعد جنگ احزاب ہوئی. اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا خاصا پاور آ چکا تھا اور یہ سارے جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے جیت گئے، تو ان کو احساس ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب پاور والے ہو چکے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے. تو پاور تھا، اس کے باوجود بھی
सुलह हुदैबिया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे करने के लिए मक्के की तरफ जा रहे हैं तो कुफ्फार कुरैश ने उम्रा में रुकावट डाल दी। तो जाहिर बात है तकलीफ होगी कि भाई उम्रे से रुका जा रहा है, काबे और मक्के से रुका जा रहा है। तो ऐसे वक्त पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्म का मुजाहरा किया। तो जब उन्होंने मक्का से रुकावट डाल दी तो एक मोमिन को, एक मुसलमान को बड़ी तकलीफ होती है कि काबे से रोका जा रहा है, मक्के से रोका जा रहा है। शेख साहब, हम बात कर रहे थे सुलह हुदैबिया की, आपने जिक्र किया किस तरह उम्रे की तरफ रवाना हुए। तो नाजरीन जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से वापस हम लोग सुलह हुदैबिया की उस नौयत पर आकर जमा हुए जहाँ पर ये सुलह हुई। बहरहाल ये तकलीफ का मरहला गुजरा। मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया 13 साल। फिर उसके बाद जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे अहज़ाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने आपकी ताकत को बढ़ा दी। इतना पावर जमा होने के बावजूद भी आदमी में सब्र भी हो, हिल्म हो, बुर्दबारी हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। वो कैसे कि सुलह हुदैबिया के मौके पर उन्होंने रोक लगाई, कहाँ पर? मक्का जाने से, काबा जाने से। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोक पर कैसे बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं। तो बहरहाल एक लंबा वाक़या है, उसमें हमारे लिए जो सबक है, जो हमारे लिए टॉपिक से मुताल्लिक़ है, वो ये है कि उन्होंने ऐसे ऐसे मुआहदे के लिए पॉइंट्स पेश किए। जनरली सहाबा कराम उस चीज़ को कह रहे थे, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हक़ पर नहीं है? ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारे पास ताकत नहीं है? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है? आखिर हम ऐसा क्यों इनके सारे चीज़ें मान ले? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सुलह के लिए तैयार रहते थे। आपने कहा कि अगर ये लोग मुझे अमन के लिए, सुलह के लिए बुलाएंगे तो मैं हमेशा अमन के लिए आगे बढ़ूंगा। ना सिर्फ आपने कहा बल्कि प्रैक्टिकली आपने सुलह हुदैबिया के मौके पर, हुदैबिया एक एरिया का नाम है, उस एरिया पर चूंकि ट्रीटी हुई, इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, इस एरिया में चूंकि ये ट्रीटी हुई, इसका नाम है सुलह हुदैबिया। आपने ऐसे सब्र का मुजाहरा किया। दुनिया में जहां कहीं पर भी अमन की जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं हम सुलह हुदैबिया वाला अमन वाली बात करते हैं। तो इतनी बड़ी मिसाल बन गई तारीख। तो इससे क्या सबक मिलता है? इससे सबक ये मिला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अप्रोच जो था वो पीसफुल अप्रोच था, सुलह पसंद इंसान थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार कर कत्ल करके जहन्नम में फेंकने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। वो पूरा मौका देते थे सामने वाले को कि वो इस्लाम समझे ताकि वो जहन्नम से बच जाए। शेख साहब, आपने बताया कि सुलह हुदैबिया क्या है और कैसे वो हुई, किन हालात में हुई, इसका मुझे हवाला बताएंगे रेफरेंस के साथ में? सही मुस्लिम हदीस नंबर 4631 में आपको सुलह हुदैबिया के वक्त पर क्या वाक़यात पेश है उसके पूरे डिटेल आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। शेख साहब, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। नाजरीन, शेख साहब ने किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इल्ज़ाम लगे थे उनके बारे में ज़िक्र करते हुए, और किस तरीके से उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि मुशरिकीन और काफिरों को कत्ल कर देना चाहते थे, बहुत ही सफाई से, बहुत ही अच्छे से हदीस और कुरान का हवाला देते हुए शेख साहब ने हमें उसकी तफसील बताई, किस तरीके से इस्लाम और आतंकवाद एक दूसरे से जुदा हैं। और इसी से मुताल्लिक दूसरा एक सवाल था कि इस्लाम की तारीख़ का एक वाक़े सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया में किस तरीके से मुश्किलें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश आईं। शेख साहब ने पूरा हवाला देते हुए हदीस का और कुरान का उसका पूरा जिक्र बताया कि सुलह हुदैबिया क्या है, किन हालात में हुई, किस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म हुए, काफिरों ने और मुशरिकों ने उनके ऊपर जुल्म किए। नाजरीन, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे शेख साहब के साथ कुछ और आतंकवाद पर बर्निंग इशूज़ को लेकर, जिस पर हम खुल के बात करेंगे। तब तक के लिए मैं मुशाहिद पाशा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। من أجل